کرنٹ افیئر اسپیشل میں خوش آمدید. میں ایرج حیدر رضوی. وفاقی دارالحکومت میں ترقیاتی منصوبے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں سی ڈی اے کے دفتر میں، جہاں پر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد عامر علی احمد صاحب سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں بات، یہ جو آپ درخت لگا رہے ہیں اتنے زیادہ اسلام آباد میں، اب کس پلاننگ کے ساتھ درخت لگا رہے ہیں کہ صرف چھاؤں کے لیے، بیوٹی کے لیے، یا کوئی پھلدار درخت بھی لگا رہے ہیں؟ درخت جو ہے جی اسلام آباد کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی گرینری ہے. جہاں تک انوائرمنٹ کا تعلق ہے، درختوں کا تعلق ہے، گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کا بہت زیادہ فوکس ہے اس پہ کہ ٹری پلانٹیشن بڑی میسو طریقے سے کرنی چاہیے. تو ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں میسو ٹری پلانٹیشن کی ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو وہ درختوں کی اقسام ہم نے جو ہیں وہ یہاں لگائی ہیں جو کہ اس ماحول کے ساتھ وہ یہاں کے لیے سوٹیبل ہیں اور یہاں وہ گرو کر رہی ہیں. اس سے پہلے آپ نے جیسے نشاندہی کی ہے کہ ایسے درخت لگا دیے جاتے تھے جو کہ یہاں سارٹ آف امپورٹ کر کے لگائے گئے، پولن الرجی ہو جائے، ہوئی کلائمیٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، وہ سوٹ نہیں کرتے تھے اس انوائرمنٹ کے ساتھ. تو وہ اب اس چیز کو جو ہے نا وہ بالکل اس کو ہم نے چیک کیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مجھے اکثر میں خود بھی دیکھتا ہوں، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑک پہ پیچھے پہاڑ آپ کو خوبصورت مرگلہ کے نظر آ رہے ہیں، اور سامنے ہم لگا دیتے ہیں پام ٹری. تو پام بڑا خوبصورت درخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کسی ساحلی علاقے میں یا میدانی علاقے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. اچھا، ایک طرف تو آپ یہ لگا رہے ہیں درخت اتنے زیادہ، اور 1 ملین درخت 10 لاکھ کا آپ کا ٹارگٹ تھا، یہ لگا رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا ہو جائے گا، کچھ عرصے کے بعد یہ بڑے ہو جائیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال پہاڑوں پر آگ لگ جاتی ہے. بالکل. وہ کیا، اور اس کو بجھانے کے لیے ایک الگ پورا فائر بریگیڈ اور یہ اور وہ ہائرنگ کی جاتی ہے لوگوں کو. یہ 2-3 چیزیں ہیں، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہیں، کمپلیکس ہیں. لیکن یہ مرگلہ کی پہاڑیاں آج سے 40 ایئرز بیک مین میڈ وہ تھے جو یہاں پلانٹیشن کافی کی گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انویسو سپیشیز یہاں بہت سی لگ گئی. آپ جب مرگلہ کی پہاڑی پہ چلتے ہیں، یہاں سے تو آپ کو وہ خوبصورت وہ سرسبز نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو لوور اس کے پورشنز ہیں وہاں آپ کو جھاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو آگ جھاڑیوں میں بہت زیادہ لگتی ہے، ہیٹ آتی ہے. انفیکٹ جو لاسٹ ایک ہوا، 1-2 دن چلتے رہے جو فائر لگی رہی، تو پھر میں خود گیا اور میں نے خود سپروائز بھی کیا جو آپریشن کیا جا رہا تھا فائر فائٹنگ کا. درخت جلے ہوئے انسان دیکھتا تھا کہ ان کی ڈر رہے، لیکن کافی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ درخت جو ہیں وہ ایک نیچرل ریجنریشن پروسیس بھی ہے. گھاس نیچے سے جل گئی، اس کے جو باغ ہے وہ بچ گئی، تو وہ ڈیمیج نہیں ہوئے. کہ یہ نہیں ہوا کہ درخت گر گئے ہوں پر آگ لگی. اور اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہر سال کا ہے کہ درخت پہ آگ لگ جاتی ہے، ہیٹ ویو آتی ہے، گرمی آتی ہے، ٹیمپریچر سپائک کرتا ہے اور درختوں پہ آگ لگ جاتی ہے. ایک ایجنڈا ہمارا جو سی ڈی اے DWP کی ڈیولپمنٹ، مزید ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی میٹنگ تھی، اس میں ایک جو تھا سب سے بڑا انیشیٹو وہ اسی کے لیے تھا کہ فائر فائٹنگ کے لیے ہم ایسی انٹرونشنز کریں جو نہ لینڈسکیپ کو ڈسٹرب کریں، نہ کوئی بریک اینڈ مارٹر سٹرکچر ہو کہ ہم کوئی وہاں بیٹھ کے وہ بنانا، ٹینکس بنانا شروع کر دیں. لیکن فائر لائنز ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں، اور جو یہ انویسو سپیشیز آئی ہوئی ہیں ان کو وہاں سے اس کا تدارک ہو. یہاں جو گاڑیاں اس پہ لے جانا ناممکن ہو جاتا ہے جب یہ آگ جنگل میں لگی ہوتی ہے. وہ گاڑیوں کی حالت ہے، وہ اس پہ جو سڑک ہے اس پہ وہ چڑھ ہی نہیں پاتی. اور دوسرے یہ بہت ہی ایک مہنگا سلوشن ہے کہ ہم فائر فائٹنگ وہیکلس کو یہاں سے لے جا کے پہاڑوں پہ لے کے جائیں اور وہاں کریں، اور پہاڑوں پہ بجھا ہی نہیں سکتی. جب جنگل میں آگ لگتی ہے اور سڑک کے کنارے تو لگتی نہیں ہے زیادہ. یہ ہمارے ایجنڈا پہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پہ ہم خود بیٹھے ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم کی ویکنس ہے کہ مجھے وہاں جا کے بیٹھنا پڑا. سسٹم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ آٹومیٹکلی ٹیمز اس پہ موٹیویٹ ہو جاتی ہیں، ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور ختم کر دیتی. وزیر اعظم نے بارہا کہا کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے اسلام آباد کو ایک ٹورسٹ سٹی بنا دیں گے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. لا اینڈ آرڈر بھی ہوتا ہے اور صفائی کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو میں کہیں پر آپ کا اس کا پڑھ رہا تھا کہ آپ نے 100 ٹرالیز اور 500 وہ اس کے وہ ارینج کیے ہیں اس کو. لیکن اس دیکھیے یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا جی کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی شہر کی مینجمنٹ کے لیے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی شہر ہو، وہ ہے سینیٹیشن اور صفائی کا سسٹم. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اسلام آباد میں سرپرائزنگلی یہ بڑا آرگنائز شہر تھا، اس کے اندر ایک سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ تھا جس کے پاس وہیکلز بھی تھیں، اسٹاف بھی تھا، لیکن اسے آؤٹ سورس کر دیا گیا. اور یہ کافی عرصے سے آؤٹ سورسڈ ہے. یہ تقریباً 2 ارب روپیہ سال
तकरीबन CDA पे आउट करता है। अच्छा। और उस पर सफाई के लिए किया जाता है, लेकिन सफाई में बहुत से गुंजाइश मौजूद थी जिसमें बेहतरी की ज़रूरत थी। तो हमने ये सोचा है कि जब हमारे पास कैपेसिटी अपनी एग्जिस्ट करती है तो हम इस आउटसोर्स मॉडल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके नंबर्स को भी रन किया, आपके सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह। CDA के जो चैलेंजेस थे उसमें फाइनेंस बहुत बड़ा चैलेंज था CDA में, तो इस पे सफाई वाले पे हम अपनी इन हाउस बिल्ड कर रहे हैं और हम नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये चैलेंज है हमारे लिए, नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम अपनी इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे। हम अपनी व्हीकल्स और प्रोक्योर कर रहे हैं जिसपे हमारा 1/3 एक्सपेंडिचर है वन टाइम, जो CDA हर साल खर्च करता है। स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आप मैंने देखा कि अब तकरीबन पूरे ही जगह पर इस्लामाबाद में लाइटें लग गई हैं। आपको पता है स्ट्रीट लाइट्स ऑन कैसे हो रही होती हैं कि वो एक बंदा जाता है जी, वो टक टक स्विच ऑन कर रहा होता जी, है ऐसे और वो एक वो स्ट्रेच जो है उसकी वो लेट्स से 100 मीटर्स होगी या 200 फुट होगी, उस पर जितनी लगी हुई हैं वो ऑन हुई और फिर वो आगे जाता गया और ऑन करता गया। 2021 में क्या ये तरीक़ेकार होना चाहिए? सेंसर होने चाहिए इसके साथ। लेकिन आप देखिए कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ रहा है। हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है जब कोई स्ट्रीट लाइट चल नहीं रही। अगर मैं उस इंतजार में बैठ जाता कि नहीं हमने अब इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देना है, तो मुझे 6 महीने प्लानिंग में लग जाने थे, शहर अंधेरे में पड़ा रहता 6 महीने। इसलिए हमने कहा कि हमने क्विक फिक्स करना है, पहले रिवाइव तो करें। अभी हम इसे आज से जो 20 साल पहले जो इसकी हालत थी उसमें तो कम से कम उससे बेहतर हम ले आए हैं, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि कम से कम फंक्शनैलिटी तो लाएं, हम वो ले आए हैं। स्ट्रीट लाइट्स में बता चलो, अब नेक्स्ट फेज है, जब हमने रिवाइव कर दिया, नेक्स्ट फेज हमारा है कि हमने अब पूरा कोई मॉडर्न सिस्टम लेके आना है जिसमें 3 चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। एक, मॉनिटरिंग जी, वो ये है कि पता होना चाहिए आज के दौर में मेरे फ़ोन पे मेरे पास एज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि 40,000 स्ट्रीट लाइट्स में से कितनी चल रही हैं, कितनी बंद हैं। और नेक्स्ट फेज हमारा ये होगा, जो आगे का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह ताला, वो ये है कि हम स्ट्रीट लाइट्स को कंप्लीट LED होनी चाहिए फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, और हम सोलर भी उस पर जाएंगे, चाहे हम नेट मीटरिंग करें आइस्को के साथ या हम कोई और सोल्यूशन निकालें। हम क्यों 1-1.5 अरब रुपए के जो बिल आ जाते हैं बिजली के, जब हम सेव कर सकते हैं, अगर हम बैटरीज भी सोलर पैनल्स के साथ रखेंगे, इवन देन इट्स इकोनॉमिकल। हमारा जो हमने इसका वर्कआउट किया है कि जो इसका वो IRR होता है, पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड इसका 2.5 साल बनता है। हम अगर X अमाउंट स्पेंड करते हैं इस चीज़ पे, हम 2.5 साल में रिकवर कर लेते हैं वो, तो इसमें क्या बुराई है। और उसके बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्ट्रीट लाइट्स मिलती रहें। पानी बहुत बड़ा इशू है जी, पानी की शिकायतों को दूर करने के पानी कहाँ से सप्लाई होता है इस्लामाबाद को? देखिए जी, 3-4 इसके हैं सोर्सेज बनते हैं। सिमली डैम, खानपुर डैम, और उसके बाद वाटर पंप किया जाता है ग्राउंड वाटर I-9 में और डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं। इसमें रावल डैम भी एक सप्लाई की सोर्स थी, जो जब मैंने देखा, जब ये वाटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आई कि किसी ज़माने में 2 मिलियन गैलन्स, 2.14 मिलियन गैलन्स पर डे इस्लामाबाद को मिला करता था, लेकिन इस्लामाबाद भूल चुका था कि ये पानी कभी आता है। और वो जो पाइपलाइन थी वो भी ख़राब शुरू हो चुकी थी। हमने उसे रिवाइव किया क्विकली ऑन वॉर फुटिंग। हमने कहा इसे फ़ौरन करें, जिस तरह भी हम कर सकते हैं हमने फौरी से रिवाइव किया, और वो हमने ऐड कर दिया इस्लामाबाद की सप्लाई में। तो इस्लामाबाद ने पिछले 6 to 8 मंथ्स वाटर सप्लाई इंक्रीज़ हुई है। इस्लामाबाद वो शहर है जो 1960s में जिस पे काम शुरू किया गया था, आज हम 2021 में हैं। इस्लामाबाद के शहरियों की एक्सपेक्टेशन भी यही है। 1960 में या 61 में वो इस शहर में वही चीज़ डिमांड करते थे जो 1961 में अवेलेबल होती थी। 2021 में वो वही एक्सपेक्ट करते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी 2021 में है। पार्क्स की आप हालत देखें, 237 पार्क से तबाह हुए हुए थे। F9 पार्क जो है वो कोई हॉन्टेड हाउस लगता था वहाँ जी, वो पार्क तो खासा बेहतर हो गया। वो उसमें अब लाइटिंग भी आ गई है, उसको बेहतर भी कर दिया गया है, उसको मज़ीद भी बेहतर कर रहे हैं। दरख्तों का आपने शुरू में भी जिक्र किया था, हमने कहा है कि एक तो वही स्पीशीज़ जो इस्लामाबाद के लिए सूटेबल है, प्लस फ्रूट ट्रीज़ भी लगाएं, फ्लावरिंग ट्रीज़। हमने ग्रोन ट्रीज़ लिए हैं, हमने वो नहीं लिए कि जी लगा देंगे और फिर 5 साल बाद पता चलेगा कि इसमें से 60% जो है वो, क्योंकि इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है जो सैपलिंग्स हैं, सर्वाइवल रेट है ही नहीं कोई उसका। तो यू नीड ग्रोन ट्रीज कम से कम 6 to 8 फीट, दैट इज़ मिनिमम, जो सर्वाइव करें। अदरवाइज अगर हमने सिर्फ बुक्स पे टिक मार्क लगाना है कि हमने इतने लाख दरख्त लगा दिए, वो तो सैपलिंग्स नहीं लगा दें। गवर्नमेंट की ये कोशिश है, प्राइम मिनिस्टर का ये इनिशिएटिव है कि इस दफ़ा एक मैसिव कैंपेन की जाए ट्री प्लांटेशन की इस्लामाबाद में। हमने अपने बायलॉज में भी चेंज लाए हैं, और अब हमने कहा है कि जो छोटे घर हों लेस देन 500 यार्ड्स, पहले 500 गज और उससे ऊपर था, उसमें भी दरख्त को हम कंपलसरी बनाएंगे।
اور درخت کو کمپلسری بنانے کی کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کوئی سزا ہے. درخت ویسے بھی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے, ٹیمپریچر کو جی جی بہتر کرتا ہے. ساتھ ہم نے کہا ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے. ایک زمانے میں CDA کرتا تھا فری آف کاسٹ درخت. اس میں ہم نے کہا گورنمنٹ آفیسز میں بھی, جو گورنمنٹ آفیسز بنے ہوئے ہیں جتنے, وہاں لگائیں, ہر ایک خود کرے. اس دفعہ اس میں انیشیٹو میں سکولز ہیں, بہت جگہ ہیں ان کے ساتھ, اس میں لگائیں. ہم نے نمبر آف ٹریز کو بڑھا دیا ہے جی. اور ہم اس میں انسینٹیو اور تھوڑا سا چیک بھی رکھیں گے. ایک ہم وہ لا رہے ہیں اس میں انفورسمنٹ کے لیے بھی, کہ جو درخت نہیں لگائے گا اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں درخت نہیں لگاتا, میں اسے کانکریٹ جو وہ بنانا ہے اس میں کور کرنے لگا ہوں اسے, تو دین دیر ول بی سم مائنر بٹ کچھ اس کو ہم چارج پینلٹی کریں گے. اچھا عامر صاحب, یہ ایک فراش ٹاؤن میں ایک وزیر اعظم نے ہاؤسنگ اسکیم کا اناؤنسمنٹ کیا, اس کے بارے میں تھوڑا لوگوں کو بتایا, اس کا کمپلیشن ٹائم کیا ہے, کب تک لوگوں کو ڈیلیور ہوں گے؟ یہ نیفڈا, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا FWO کے ذریعے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. موبلائز انہیں کر دیا گیا ہے, انہوں نے اپنا کیمپ بنا لیا ہے, اس پہ تیزی سے کام شروع ہوگا, تیزی سے کمپلیٹ ہوگا. ہم اس کے ڈیزائن میں مزید امپروومنٹ بھی لا رہے ہیں کہ جو اس کا ٹریڈیشنل ٹائم دیا جا رہا تھا وہ 2.5 سال کا دیا جا رہا تھا, لیکن ہم اسے لیس دین 2 ایئرز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. سیلف فائنانس پروجیکٹ ہوگا, ڈیلیور بھی کر دیں گے, ڈیلیور کریں گے. اور اس کے جو علیحدہ پروجیکٹ اس میں حصہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچی آبادی کے لیے بھی ایک بلاک ہے, اس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی کیٹیگری میں جو نیفڈا کے ہیں وہ بھی ایک بلاک ہے, اور تیسرا بلاک ہے جو کمرشل پروجیکٹ ہوگا جس کے ذریعے CDA ریونیو جنریٹ کرے گا. اور اس کی جو لو کاسٹ کیٹیگری میں رکھنے کے لیے وہ فنڈنگ بھی وہاں سے کراس سبسڈی بھی آئے گی. اور یہ تینوں جگہوں کو ہم علیحدہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں جی. لیکن وہ جگہ تک پہنچنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے. آئی ایم شیور اس پہ بھی آپ کی کوئی آبزرویشنز ضرور ہوں گی. جی بالکل, کہ وہاں فراش ٹاؤن تک پہنچنا بھی ایک چیلنج ہے. روڈ پوری کی پوری بلاک ہوتی ہے اور جناب تجاوزات ہوتی ہیں, اور ریڈی والوں کو جب کہیں کہ پیچھے ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں ہو جائیں, ہم نے تو CDA کو پیسے دیے, ہم 500 روپے دیتے ہیں, ہم 300 روپے دیتے ہیں, اور وہ آئی ڈونٹ نو کہ CDA. دیکھیے یہ وہ جو روڈ بہت وہ کنجسٹڈ روڈ ہو رہی ہے جی, وہ اسلام آباد کا حصہ, جو اسلام آباد کا ایک اوور آل انوائرمنٹ ہے جو ملیو اسلام آباد, وہ اس میں فٹ ان نہیں ہوتی, لیکن اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. میں یہ آپ کے توسط سے بتا چلوں کہ اس کو آگے وہ کچھ حصہ ڈبل روڈ ہے, اس کے بعد اسے ختم کر دیا گیا اور سنگل روڈ ہو جاتی ہے. جب آپ ایک ڈوئل کیریج وے کو سنگل کیریج وے میں مرج کر دیتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں کیا گیا تھا, اسے آگے تک کیوں نہیں, سملی ڈیم کی ٹرننگ تک کیوں نہیں اسے ڈوئل رکھا گیا, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریفک کو جو ہے نا وہ ٹریفک کلاک کر جاتی ہے. جی, وہ فائدہ ہی نہیں رہتا اس کا, وہ اتنا رش وہاں رہتا ہے کہ وہ فیل کر جاتا ہے اپنا پرپس. اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے سملی ڈیم روڈ تک ڈوئل کیریج وے, اس کے ساتھ سروس روڈ کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ جہاں یہ تجاوزات اور یہ ایشوز آ جاتے ہیں. تجاوزات جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے, اور 2 طرح کے تجاوزات ہیں, ایک جو اسٹیٹ لینڈ کے اوپر انکروچ کیا جا رہے ہوتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے. دوسرا ہے جو یہ آپ نے بتایا کھو کے اللیگل بن جاتے ہیں, جو ٹیمپریری ہوتے ہیں, ایک پرماننٹ بھی ہوتے ہیں. نہیں جی, ایک اور بھی ہے. اچھا, اور وہ بہت سے لوگ ناراض ہوں گے جب میں یہ کہوں گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ تیسرا ہے جو ایلیٹ تجاوزات ہوتے ہیں. اور وہ ایلیٹ تجاوزات ہوتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرے گھر کے ساتھ CDA نے زمین ضائع کی ہوئی تھی, میں نے 4 دیواری لگا کے اس کو ڈیولپ کیا, اب CDA گرانے آ گیا. تو سب سے بڑا جو چیلنج میرے لیے بن جاتا ہے یا کسی کے لیے بھی بنتا ہے وہ ان تجاوزات کو گرانے کا ہے. وہ جو ایلیٹ تجاوزات ہیں وہ اگر انہوں نے بنانا ہے ہم سے رجوع کریں, ہم بڑی خوشی سے انہیں اجازت دیں گے کہ وہ پبلک کے لیے کچھ بنانا چاہتے ہیں بنا دیں, لیکن جب اس کے 4 دیواری لگا دیتے ہیں تو پھر وہ پبلک کے لیے ڈیولپڈ ایریا نہیں ہے. CDA اب پہلے الزام یہ لگتا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, CDA تو اب نالوں کو بھی پکا کر رہا ہے. اگر آپ میں پورے شہر میں نظر آ رہے ہیں, اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سو کالڈ پوش سیکٹرز E7 یا F6 میں کر رہا ہوں, آپ I10 میں بھی میرے ساتھ چلیں, I9 میں چلیں, آپ کو نالوں پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. پورے اسلام آباد میں نالوں کی لائننگ کی جا رہی ہے اور ان کو وہ سٹون پچنگ کی جا رہی ہے تاکہ وہ جگہ خوبصورت بھی رہے اور اس میں وہ نہ ہو جو پہلے اس کے وہ ایروژن ہوتی رہتی تھی اور نالے آتے تھے, اس میں گند گرتا رہتا تھا. تو ہم نے یہ تمام تجاوزات جو ہیں اس پہ ہم کارروائی کریں. آپ کے سامنے سری نگر ہائی وے کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے بزنس سینٹرز بنے ہوئے تھے, وہ CDA نے اور اسلام آباد انتظامیہ نے مل کے ڈیمولش کی. CDA آخر یہ جو سیکٹر ہے G12 اس کو کب ایکوائر کرے گا؟ دیکھیں I15 ٹھیک ہے میں ہم انشاءاللہ, پرائم منسٹر نے اسے انوگریٹ کیا تھا لاسٹ ایئر, ہم اس میں 2000 پلس لوگوں کو جولائی مڈ میں پوزیشن دے رہے ہوں گے. پہلی کھیپ ان کو ہم اس میں دے دیں گے, باقی بھی جو ہم کمپلیٹ کر دیں گے کافی حد تک, more than 50% بائی اینڈ آف ڈسمبر.
لوگوں کو ان کے پوزیشنز ملنا شروع ہو جائیں گے, وہ اپنے گھر بنانے کی خواہش جو ہے وہ پوری کر سکیں گے. پاک انکلیو میں لوگ رہ رہے ہیں اب جی رہ رہے ہیں اور مزید امپروومنٹ لا رہے ہیں. دیر از اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشن. پاک انکلیو 2 اناؤنس ہوا تھا, سی ڈی نے پوزیشن ہی نہیں لیا ہوا تھا, اس کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی گئی ہے. اس میں میرے خیال میں 60 سے 70% لوگوں کو پوزیشن اینڈ آف دسمبر تک الحمدللہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. پاک انکلیو 3 ہم نے لانچ کیا لاسٹ ایئر, اگست سپٹمبر میں شاید ہم نے اناؤنس کیا تھا. اس کے ڈیولپمنٹ کا اوارڈ دے دیا گیا ہے, اس کے ڈیولپمنٹ چند دنوں میں شروع ہو جائے گی. G12 اور F12 2 سیکٹرز ہاؤسنگ اتھارٹی کو دے دیے گئے ہیں منسٹری آف ہاؤسنگ کے انڈر, اور وہ اس کے اب لینڈ کا اوارڈ میرے خیال میں اناؤنس کر دیا ہے. راول ڈیم چوک کا جو راول ڈیم چوک ہے, PWD ہے, CDA ہاسپٹل, CDA ہاسپٹل ہے جی, وہ کہتے ہیں نا جو چھپا ہوا ہے نظروں سے, لیکن CDA 150 بیڈ کی فیسلٹی ایک ایڈ کر رہا ہے اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے, اور وہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر. اس کو ہم نے بڑے مختصر عرصے میں شروع کیا, کمپلیٹ کیا ہے, اور اب بالکل فائنل اس کی دی جا رہی, اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے. ٹیچنگ ہاسپٹل اچھا اوکے, تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ PWD پہ انٹرچینج ایک بن رہا ہے. اسلام آباد ہائی وے سب سے بڑا مسئلہ جو اسلام آباد کے لیے جو ہے نا لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی وے ہے. جی وہی ایکسپریس وے. تو ایکسپریس وے پہ PWD انٹرچینج کو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کمپلیٹ کر کے اسے سٹارٹ کر دیا جائے گا جولائی میں. ٹھیک ہے. جو چیلنج تھا ان پروجیکٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ جب اگر ہم ان پہ فل سپیڈ کام شروع کرتے ہیں نا تو ٹریفک رک جاتی ہے ٹوٹل. جی تو ہمیں بیلنس کرنا ہے کہ ٹریفک فلو بھی چلتا رہے, کام بھی چلتا رہے. سپٹمبر اکتوبر میں ہم راول ڈیم چوک کو کمپلیٹ کر دیں گے. اب آپ کے سامنے وہ نظر آ رہے ہیں, وہاں اسٹرکچرز وغیرہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اور پھر کورنگ برج ہے وہ دسمبر میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے. پر یہاں کام رک نہیں جاتا, ہمیں ٹائم کرنا پڑ رہا ہے. 7th ایونیو شروع ہونے لگا انشاءاللہ بہت جلد. 7th ایونیو پہ انٹرچینج, IGP روڈ پورا اسلام آباد میں آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں, کہیں بھی جو سب سے برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں IGP روڈ, یہ پتہ نہیں کہاں کے لوگ تصویریں بھی لگاتے ہیں IGP روڈ کی. IGP روڈ پہ بھی اگلے ماہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کام, اور اس پہ انٹرچینج بھی 9th ایونیو جہاں ہٹ کرتا ہے IGP روڈ کو اور آگے پنڈی شروع ہو جاتا ہے, وہاں انٹرچینج بھی ڈیولپ کیا جائے گا. 7th ایونیو کا آپ کیا بتا رہے ہیں وہ انٹرچینج, یہ جو وہاں 2-3 منٹ جی وہاں انٹرچینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں 3 منٹ بھی ٹریفک جو ہے نا ٹریفک لائٹ پہ رکنا پڑتا جی بالکل ہے. اور سب سے بڑا جو ٹریفک کنجیشن پوائنٹ بنتا تھا اسلام آباد کا وہ یہ تھا 7th ایونیو کی خیبان سہروردی اور سری نگر ہائی وے. ایک کمپلیکس انٹرچینج بن رہا ہے کہ ان دونوں روڈز کو فری کر دے گا. تو اس پہ بھی نیکسٹ منتھ ہم انشاءاللہ کام شروع کر دیں گے. تو یہ کام شروع بھی ہو رہے ہیں, کمپلیٹ بھی ہو رہے ہیں. ایک بڑی ایک میسو ایکسرسائز چل رہی ہے جو کہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہے, اور اکنامک ایکٹیویٹی اور جاب کریشن کی جو ایکٹیویٹی ہے, بڑے پروجیکٹس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں. پارکس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, پارکس کو مینٹین بھی کیا جا رہا ہے. پارکس میں آپ سیکیورٹی کیمراز بھی لگا رہے ہیں؟ کچھ میں ہم نے تھوڑا سا بیلنس رکھ رہے ہیں, تو لائٹس لگا رہے ہیں ہم. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی اسلام آباد میں کہ بڑی خوبصورت رائٹ آف ویز ہیں اسلام آباد میں بنی ہوئی. 7th ایونیو پہ جا رہے ہیں رائٹ لیفٹ پہ تھی, مرگلا ایونیو پہ رائٹ لیفٹ پہ بنی ہوئی تھی, فیصل ایونیو پہ بنی ہوئی تھی, اسی طرح G10 G11 یہاں بھی بنی ہوئی تھی. ہم نے ان کے اندر واک ویز بنا دی, اس کے اندر بینچ لگا دیے کچھ, اور لائٹس اب لگا رہے ہیں ہم اس میں. اور اس سے آپ دیکھیں لوگ ایوننگز میں بھی لوگوں کے لیے ایک ایونیو بن گیا ہے کہ جو وہاں باہر نکل رہے ہیں, واک کر رہے ہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں ایوننگز میں کئی دفعہ کہ پارکس میں رش ہوتا ہے تو میرے لیے مجھے بڑی اس سے ایک سکون ملتا ہے کہ یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ ایک اچھی چیز ہم نے ایڈ کی. ہم پبلک ٹوائلٹس ایڈ کر رہے ہیں, اس میں ہمیں سپریم کورٹ کی بھی انسٹرکشنز ہیں اور اس میں ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور اسلام آباد میں ایک پورا ہم بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو ایکسیسیبلٹی ہو. یہ جو فزیکلی چیلنجڈ ہیں ان کے لیے پارکنگ سپاٹس, ریمپس, بلڈنگ کوڈس کی ریویژن, یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے کہ لوگوں کے لیے اٹ شوڈ بی این انکلوسیو سٹی. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر رہی ہے. اچھا, ایک آپ کا ایک اور میگا پروجیکٹ 17 میل سے لے کے یہ سنجانی تک ایک روڈ آپ جو بنا رہے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں مرگلا ایونیو. جی, تو یہ اس پہ کام دیکھیے جی, اس پہ GT روڈ سے لے کے یہ E10 تک جو ہے یہ اللہ نے کیا تو یہ ہم دسمبر تک کمپلیٹ کر دیں گے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دوسرا فیز ہے وہ رادر اسی کا حصہ ہے, وہ ہے شادرہ سے لے کے بھارکو, تاکہ بھارکو بائی پاس بن جائے گا. اچھا, اس کا وہ آپ نے بنا لیا کہ کیا کس جگہ سے گزرے گا, یہ کسی وقت چینج ہوگا بعد میں؟ جی نہیں, وہ اس پہ تیزی سے کام, اس کی ڈیٹیل ڈیزائننگ شروع, یہ والا تو کام شروع ہو چکا ہے, یہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں. جو دوسرا ہے سیگمنٹ, اس کا
ڈیٹیل ڈیزائننگ ہو رہی ہے, الائنمنٹس اس کی ہو چکی ہیں, اس پہ بھی کام تیزی سے شروع ہو جائے گا. FW اس پہ فلی موبلائزڈ ہے اور بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے. بٹ یہ ایک اسلام آباد کے لیے ٹریفک جو کنجیشن ہوئی تھی نا, ہماری ایک ہی انٹری پوائنٹ بنا ہوا تھا سری نگر ہائی وے, جی جی, لوگ بہت اس پہ, وہ 10 لین سڑک ہے اور لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ کوئی سنگل سڑک جا رہی ہے, گاڑیوں پہ گاڑیاں اس پہ چڑھی ہیں. IGP کی امپروومنٹ سے سری نگر ہائی وے کی پہ بھی 2 بائی دا وے انٹرچینجز آ رہے ہیں. 9th ایونیو پہ لیکن 2-3 کراسنگز ہیں. 7th ایونیو بالکل اسٹریٹ ہے, جس میں کوئی سگنل فری ہے, لیکن 9th ایونیو ایسا نہیں ہے. مرگلہ ہائی وے پہ میں نے بتایا 9th ایونیو پہ انٹرچینج ادھر آ جاتا ہے جہاں وہ IGP کو انٹرسیکٹ کرتی ہے, T بنتا ہے, پلس جو بلو ایریا جب کراس کرتے ہیں وہاں ایک ٹریفک کنجیشن پوائنٹ بنتا ہے. لیکن وہاں جو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے سے میٹرو بھی گزرتی ہے, تو وہاں ہم ڈیزائن کروا رہے ہیں. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بیکاز ایک کمپلیکس اسٹرکچر بنے گا, پر وہاں بھی آئے گا. پھر وہاں 2 سڑکیں آ جاتی ہیں, اس کے آگے مسینہ روڈ اور وہ جو 9th ایونیو پمس کی سڑک آ رہی ہے وہ آ جاتی ہے, تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ وہاں بنے گا. اچھا, آپ نے میٹرو کا ذکر کیا, ایک میٹرو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک کے لیے بھی ٹریک بن گیا ہے, سب کچھ کام ہو گیا ہے, وہ رکا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بسیں آ گئی ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا, وہ لوگوں کو اس میں ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ بیفور ڈسمبر ہم نہ صرف اس سیگمنٹ کو بلکہ اسلام آباد کے لیے جو ایک آلٹرنیٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بھی ہم انٹروڈیوس کرا دیں اور امپلیمنٹ کرائیں, جو انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہو اور وہ لوگوں کے لیے سہولت بھی پیدا کرے. کئی روٹس ہیں اسلام آباد کے جو ان اٹینڈڈ ہیں. بھاراکہو میں کوئی پراپر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ترنول میں کوئی پراپر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, رواد سے کوئی پراپر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. سو وہ بھی ہم لا رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو یہاں پر اسلام آباد میں شاید وہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا اس کا, کہ سیکٹرز کہاں تک ہیں اسلام آباد کے, کوئی ماسٹر پلان کے پتہ لگتا ہے کہ نہیں اب I11 پھر I12 I13 14 وہ تو چلتے چلے جا رہے ہیں, کوئی باؤنڈریز تو ہوں گی نا. جی جی, I14 I15 I16 تھے. I15 جیسے میں نے ذکر کیا اس کی ڈیولپمنٹ ہم نے شروع کی ہے, لیکن یہ GT روڈ کی دوسری طرف کے جو سیکٹرز تھے یہ ابھی بھی ان کی حالت جو ہے, ہم نے ان پہ فنڈز ایلوکیٹ کیے اور ان پہ ہم کام کروا رہے ہیں, کمپلیٹلی نیگلیکٹڈ تھے, جیسے یہ حصہ ہی نہیں ہے اس شہر کا اور بھولے ہوئے تھے. کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. I14 کی حالت جو کی ہوئی تھی, CDA نہیں کی ہوئی تھی, اور ابھی بھی اس کی حالت اتنی بہتر نہیں ہوئی, لیکن کچھ نہ کچھ کام شروع کر دیا گیا اور ہم نے مزید فنڈز ایلوکیٹ کیے. کہوٹا پہ جو کہوٹا ٹرائنگل جو کہلاتا ہے انڈسٹریل, سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہاں لوگوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی تھی اور کوئی پروویژن نہیں تھی لوگوں کو ایمنٹیز کی. اس کے لیے ہم نے 300 ملین ایلوکیٹ کیے ہیں, اس پہ کام شروع کر دیا گیا. سو کئی ایسے نگلیکٹڈ ایریاز تھے جن کو ہم نے بلایا ہوا تھا اپنے ریڈار سے ایز این آرگنائزیشن کہ چھوڑیں جی کوئی بات نہیں, بہت دور ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا, انہیں پڑا رہنے دیں. بٹ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اسے ادا کرنا ہے. اور اب جب کہ ہمارے پاس فنڈنگ پوزیشن بھی بہتر ہے اور پہلی دفعہ جو ڈیفیسٹ کا ادارہ سرپلس میں چل رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کوئی ہم ایسا کونا نہ چھوڑیں جہاں ڈیولپمنٹ, جہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کر سکیں. اچھا, ایک لاسٹ میں چھوٹی سی چیز اور, کہ 3 پارکنگ پلازاز اسلام آباد میں بنانے کا پلان کیا تھا, جی, تو وہ کہاں کہاں بن رہے ہیں اور وہ کب شروع ہوں گے؟ اگست میں انہیں شروع کر دیا جائے گا. بلو ایریا میں 3 بنائے جا رہے ہیں, یہ 6 ہو گئے جی. 3 بنائے جا رہے ہیں بلو ایریا میں, ایک ہے I8 میں, ایک ہے F8 میں اور ایک F10 میں. یہ فرسٹ فیز میں بنائے جا رہے ہیں. اور پارکنگ پلازاز کو آباد بھی رکھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم پارکنگ پلازا بنا دیتے لوگ نہیں جاتے. بلو ایریا میں کئی ہیں جن کے اوپر روف ٹاپ وہ رکھا ہے, انٹرٹینمنٹ ایریا رکھا ہے, ریسٹورینٹس رکھے ہیں. ایک ہے جو لارجسٹ بنتا ہے, اس کے اوپر ہم نے فٹ سال گراؤنڈ رکھا ہے کہ لوگوں کے لیے کہ 7th فلور پہ وہ سپورٹنگ ایکٹیویٹی کریں آؤٹ ڈور. سو ایک لوگوں کے لیے ایک فیچر بھی ہونا چاہیے شہر کے اندر, جہاں وہ جائیں انہیں ایک احساس ہو کہ یہ شہر ان کا شہر ہے اور یہ شہر سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. ہم نے اس پہ ایک ڈرائیو تھرو سنیما کا بھی رکھی ہے پروویژن, ہم نے اس پہ ایک فوڈ اسٹریٹ بھی رکھی ہے تاکہ وہ آباد بھی رہیں. ورنہ ہم پارکنگ پلازاز کا دیکھتے ہیں وہ بن جاتے ہیں اور خالی پڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا ان کو اس میں ایکٹیویٹی بھی ہو لوگوں کی. بہت شکریہ جناب آپ کا, عامر علی احمد صاحب, آپ نے بڑے اچھے ہمیں پروجیکٹس بتائے اور ہمیں امید ہے کہ یہ سارے ہو جائیں گے. اور اگر اس میں سے اگر ہو گئے تو بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے, اور اگر نہ ہوئے تو پھر تو ضروری آئیں گے کہ یہ کیوں نہیں ہوئے سارے کے سارے. تو بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ.
السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں علی جنت۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دنیا میں اس سارے خطے میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے انڈین ویریئنٹ۔ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم اس کو یہ جو اب خوف ہمیں آ رہا ہے کہ چوتھا ویو آنے والا ہے، تو ہم اس سے اپنے ملک کو بچا سکیں۔ کورونا وائرس مختلف خطوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ وائرس کی بھارتی قسم انتہائی خطرناک ہے۔ عید الاضحیٰ پر احتیاط نہ کی گئی تو یہ پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد سے چوتھی لہر سے بچا جا سکتا ہے۔ تمام شہری ویکسین لگوائیں، وزیر اعظم۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.65%، 1737 نئے کیسز رپورٹ، مزید 25 افراد جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,528 ٹیسٹ کیے گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کورونا کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش۔ صوبوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے اور ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کورونا کی نئی لہر میں ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس اور بلیک فنگس قسم کے وائرس میں اضافہ۔ دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارت کی تمام ریاستوں میں ڈیلٹا وائرس کی تصدیق۔ بھارت میں کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,05,527 سے بڑھ گئی۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو کورونا کی نئی لہر میں ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس قسم کے وائرس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے عثمان ڈار کی قیادت میں نیشنل یوتھ کونسل کے وفد کی ملاقات۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ملکی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے انہیں ہنرمند بنایا جائے۔ نوجوان پسماندہ طبقات کی مدد سے پاکستان کو خوشحال ملک بنانے میں کردار ادا کریں۔ صدر مملکت۔ پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ حکومت گرانے کے لیے بننے والا اپوزیشن کا اتحاد اپنے بوجھ سے خود گر چکا ہے۔ چند ماہ کے لیے بننے والا یہ اتحاد پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین اور نالائق ترین اتحاد ثابت ہوا۔ مسترد شدہ عناصر کے بحروپ قوم دیکھ چکی ہے۔ قوم کو وزیر اعظم عمران خان کی جرأت مند اور غیر متزلزل قیادت پر پورا اعتماد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا منگلا کور کا دورہ۔ آپریشنل تیاریوں، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ۔ میدان جنگ میں چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے جاری جنگی مشقوں اور آپریشنل منصوبہ بندی کو سراہا۔ ہمیں بدلتی ہوئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان افغان امن عمل کی تسلسل کے ساتھ حمایت جاری رکھے گا۔ آرمی چیف۔ پاکستان 23 جون کو لاہور میں دہشت گرد حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے انکار کو مسترد کرتا ہے۔ لاہور حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود۔ بھارت نے دہشت گردوں کو سہولت اور مالی معاونت فراہم کی۔ ماضی میں بھی بھارت کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہی۔ کمانڈر کلبھوشن یادو کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ یہ مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جرائم پر بھارت کے خلاف ایکشن لے اور لاہور حملے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ دفتر خارجہ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ تازہ کارروائی کے دوران ضلع راجوری میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 2 ہو گئی۔ امریکہ اپنی تاریخ کی طویل ترین جنگ ختم کر رہا ہے۔ افغانستان میں فوجی مشن 31 اگست کو ختم ہوگا۔ افغان فورسز پر اعتماد ہے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری افغان عوام کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ بابا قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 54ویں برسی آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی جدوجہد میں شانہ بشانہ شرکت کی۔
कार्डिफ में पहला वनडे इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन इंग्लैंड के नए बॉलर्स का सामना करने में नाकाम। 141 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने हदफ 21.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरा वनडे हफ्ते को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और आलमी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी और जमहूरिया शेख की कैरोलिना प्लिस्कोवा विंबलडन ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में एशले बार्टी की जर्मनी की एंजेलिक कर्बर के खिलाफ कामयाबी। दूसरे सेमीफाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा ने बेलारूस की एरिना सबेलिंका को शिकस्त दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। किसी भी खबर की तफसील मालूम करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट बाखबर रहने के लिए। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।